الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ انسان جتنے اعمال دنیا میں کرتا ہے، اگر ان سب کا اچھا بدلہ صرف دنیا میں مل جائے تو یہ انسان کے لیے خسارہ ہے، منافع نہیں ہے۔ انسان جتنے اچھے اعمال دنیا میں کرتا ہے، ان سب کا سارا بدلہ دنیا میں ملے تو یہ نفع نہیں ہے، نقصان ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے قرآن کریم میں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے ایک اعمال کی وجہ سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ باقی اصل منافع اور اصل اس کا اجر اللہ پاک قبر اور حشر میں عطا فرمائے تو یہ انسان کی خوبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں بسا اوقات ایک شخص کو زندگی پر کبھی دکھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت روز محشر جہنم کا ایک غوطہ اس کو لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کوئی خوشی دیکھی ہو، وہ کہے گا میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی خوشی نہیں ملی، ہمیشہ دکھ دیکھے۔ جنت کی ایک ان کو سیر کرائیں گے اور پھر پوچھیں کہ کوئی دکھ دیکھا، وہ کہے گا کبھی نہیں دیکھا۔ دنیا کے سارے غم یہ جنت کے ایک چونکے سے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری خوشیاں یہ جہنم کے غوطے سے فنا ہو جائیں گے۔ اتنی خوشیاں، اتنا غم ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، کوئی دکھ اور غم نہ ملے تو یہ دنیا جنت ہو، اور اگر اس دنیا میں صرف دکھ ملے، کوئی خوشی نہ ملے تو یہ دنیا جہنم بن جائے۔ جنت میں صرف خوشیاں ہوں گی اور جہنم میں صرف دکھ ہوں گے۔ دنیا میں کبھی دکھ ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، اس لیے اگر دکھ آ جائے تو آدمی کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور خوشی آ جائے تو پھر آدمی کو زیادہ اترانا اور اکڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی آیات کے اندر ہے جن کو میں بغیر بڑے اختصار سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب خوش ہیں؟ میں کہا الحمدللہ۔ پریشان ہیں؟ کبھی پریشانی آتی بھی ہے، کوئی روکی بات تو نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی دکھ ہوگا۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے۔ اگر زندگی شریعت کے موافق ہو تو پھر دکھوں کی پرواہ نہیں، زندگی شریعت کے مخالف ہو تو پھر سکھ یہ بھی فضول اور لغو چیزیں۔